علیکم، میں امداد عمر بلوچستان سے بس کو مسافروں سمیت اغوا کر لیا گیا ہے۔ 9 دہشت گرد فطرت الخارج مار گرائے گئے ہیں، اور ایک خبر ہے DGISPR کے متعلق، جنہوں نے دوبارہ للکارا ہے اپنا دشمن کو، بھارت کو بھی اور دہشت گردوں کو بھی۔ کہاں اور کس انداز میں انہوں نے للکارا، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک خبر، حمزہ شہباز صاحب کدھر ہیں، خاموش کیوں ہیں، اور کیوں باپ نے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا، کس خاتون کے ساتھ بیٹے نے ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے اور باپ نے پارٹی سے نکال دیا۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آغاز میرا خیال ہم کر لیتے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان بہت بڑا ہے، کئی علاقوں کے نام جو ہے اب جب ہم سنتے ہیں، اور میں جو بلوچستان کے بالکل پڑوس میں رہتا ہوں، میرا گاؤں بلوچستان کے ساتھ ہی ہے، پہاڑ ہیں بیچ میں اور اس طرف بلوچستان، اس طرف ہم ہیں، لیکن بہرحال کچھ علاقے نام جو ہوتے ہیں وہ کارزات کا ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں بوستان میں ایک بس مسافروں سمیت اغوا کر لی گئی، اور ظاہر ہے وہاں پر بلوچستان میں جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں دہشت گردی کے، مسافروں کو قتل کیا جاتا ہے، ٹرین ہائی جیک کر دی جاتی ہے، جو اپنا بچیوں کے یا طلباء و طالبات کی، معصوم بچوں کی، اسکول جاتے معصوم بچوں کی بس پر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں۔ خزدار کا جو واقعہ ہوا APS کی بس کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کی خبر نے بہت بڑا جو ہے نا وہ تشویش کا ماحول پیدا کر دیا بلوچستان سمیت پورے ملک میں۔ اور پھر جو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں امیر حمزہ صاحب کارزات کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تنازع کا تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات عموماً دہشت گردی کے ہی ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ پوری کی پوری بسیں اڑا دی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو زائرین ایران جا رہے ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، یا پھر بسوں سے اتار کر پنجابیوں کو، سرائکیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کرنا، وہاں دہشت گردی جو ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ٹینشن تھی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ جی یہ معاملہ کسی دہشت گردی کے واقعے کا نہیں ہے، کوئی لین دین کا تنازع تھا جس میں بس کو اغوا کر لیا گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی انتظامیہ کوشش کر رہی ہے مسافروں کو بازیاب کروانے کی، پھر انہوں نے خبر آئی کہ جی مسافروں کو جو اغوا کار تھے وہ چھوڑ کر بس اور بس کا جو عملہ جس میں ڈرائیور، کنڈکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو وہ لے کر چلے گئے ہیں، تو ان کو بازیاب کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جب میں نے خبر دیکھی تو مجھے اچھی خاصی پریشانی ہوئی کہ بس کا اغوا، اور ظاہر ہے بس میں اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں نا ان میں سیٹ ٹو سیٹ مسافر نہیں بیٹھتے، گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھا دیے جاتے، چھت پر بھی مسافر، پھر بیچ میں موڑے رکھ کے مسافر بٹھائے جاتے ہیں، تو زیادہ تعداد ہوتی ہے مسافروں کی۔ تو بہرحال اطمینان ہوا کہ مسافروں کو اغوا کار چھوڑ کر چلے گئے۔ اب خبر جو ہے وہ فطرت الخارج کی، میں آپ کو چل کر نا وہ باپ بیٹے والی کہانی سناتا ہوں۔ اس میں بیٹی نے باپ کا ساتھ دیا ہے بھائی کے اگینسٹ، اور کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے، بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو وہاں ان پارٹی کے جو ہے وہ قائد نے اپنے بیٹے کو نکال دیا پارٹی سے، کہ خاتون کے ساتھ تصویر شیئر کر دی تھی انہوں نے سوشل میڈیا پر۔ اچھا جی، اب پاک فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے، میں وہ آ رہا ہوں ادھر فطرت الخارج کی خبر پر، اس خبر پر بھی آتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جی KPK کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے بھارتی اسپانسرڈ 9 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی اسپانسرڈ خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا، جس کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ اس کے علاوہ ٹانک میں 2 بھارتی اسپانسرڈ خوارج مار گرائے گئے، اور باغ میں سیکورٹی فورسز نے 3 خوارج جو ہیں بھارتی اسپانسرڈ خوارج، ان کو مار گرایا گیا ہے، اور وہاں تک ابھی جو کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، یہ ISPR کا کہنا ہے۔ اچھا، جب DGISPR نے KPK کے 2500 سے زیادہ طلباء کے ساتھ ایک خصوصی نشست کی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، اور انہوں نے خطاب کیا۔ اب اصل چیز جو ہے نا وہ ظاہر ہے چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے پھر غلطیاں کرے کوئی بھرے کوئی۔ غلطیاں تو پچھلے کر کے گئے نا، راحیل شریف غلطی کر کے گئے، باجوہ غلطی کر کے گئے، عاصم سلیم باجوہ غلطی کر کے گئے، آصف غفور غلطی کر کے گئے۔ انہوں نے پراپر بڑے بڑے
آڈیٹوریمز میں اسٹوڈنٹس کو خطاب کر کے، اور انہوں نے امرنائز کیا تھا بچوں کو. اب ڈی امرنائز کرنا، یا کم از کم بچوں کو یہ بتانا کہ بھائی ملک کے مفاد میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے. لیکن یہ والا خاص طور پر جو سیشنز ہو رہے ہیں، جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، وہ ہے پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، جن خطرات سے پاکستان نبرد آزما ہے، اس میں قوم کو قوم کی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ جی اپنا جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس کے مطابق جو پاک فوج زندہ باد، وہ جو جہاں پر تقریب ہو رہی تھی، اس کے نعرے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتا رہا وہ ہال یا فضا، اور ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی، ملی نغموں کی گونج، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگے. اور پختون طلباء نے دشمن کو واضح پیغام دیا پریس ریلیز کے مطابق کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. جناب اپنا جنرل احمد شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے حکم سے پورا پاکستان آہنی دیوار بن کر کھڑا رہا بھارت کے خلاف، اور مودی کی حکمت عملی کو غلط ثابت کر دیا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے عوام اور فوج ایک دوسرے سے دور ہیں. یہ وہ ڈی ایمرنائزیشن جو ہے نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ جملہ ہے. عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی قوم تو میرے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، 90% لوگ تو میرے ساتھ ہیں. تو قوم فوج کے ساتھ نہیں ہوگی تو فوج جنگ کیسے لڑے گی، جنگ کیسے جیتے گی؟ یہ ان کا بھرم تھا. اب جنگ جیت کر دکھانے کے بعد اب یہ والی جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ پرانے والے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے نا، یعنی باجوہ صاحب اور راحیل شریف کے دور والے، انہوں نے جو ذہن سازی کی تھی، ظاہر ہے وہ بچے تو بڑے ہو گئے، وہ ایکٹیوسٹ بھی ہوں گے، کچھ عمران خان کے سپورٹر ہیں، کچھ نہیں ہوں گے. لیکن اب ضروری یہ ہے کہ وہ جو پنیری لگائی گئی تھی نا، اس کو کم از کم نیوٹرل کیا جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے عوام اور فوج ایک دوسرے سے دور ہیں. ہرگز نہیں، یہ قوم اور فوج ہمیشہ سے ایک مٹھی کی طرح تھی اور ایسے ہی رہے گی. انڈین چینل جو ہے نا، وہ مسلسل 22 اپریل کے بعد یہی پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی دیکھیں وہاں کے جو نیتا ہیں عمران خان، وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو فوج جنگ لڑے گی تو لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے، سندھ میں جو ہے وہ دھرنے ہو رہے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے جو کچھ ہوا جنگ میں وہ بتایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بچے تھے، کرنل صاحب کے بیٹے ارتضیٰ، 7 سالہ بچے جن کو شہید کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے آرڈر ہوا تھا اس حملے کا جس میں بچہ شہید ہوا، ہم نے اس پورے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا. اور جہاں سے جہاز اڑے تھے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے، ان تمام ایئر بیسز کو بھی انہوں نے کہا کہ ان تمام اڈوں کو، ایئر بیسز کو ہم نے تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں جو ہے وہ کسی سویلین آبادیوں کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور نہ ہم نے مندروں کے اوپر حملہ کیا، لیکن بھارت جو ہے وہ مسجدوں کے اوپر حملے کر کے انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو، خواتین کو شہید کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان والے یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ہندوستان جو کفر سے مدد نہ لے، انہوں نے یہ کہا کفر سے مدد نہ لے، اور ہندوستان کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا. تو لہٰذا اس سے دور رہے ہندوستان سے، اور ہم پاکستان کا ساتھ دیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف افغانستان کی اشرافیہ کا مسئلہ ہے، افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہاں کی اشرافیہ، یعنی اشرافیہ کون ہے وہاں پر تو اشرافیہ اس وقت طالبان ہیں، ٹی ٹی اے، افغان طالبان، ان کی بات کر رہے ہیں، جو وہاں افغانستان پہ بیٹھے بھی ہوئے، اور جن کے ایک وزیر جب پاکستان پر حملے ہو رہے تھے تو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف وہ اشارہ دے رہے تھے. اور انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ جناب اگر دوبارہ حملہ کیا تو جواب جو ہم نے ابھی دیا تھا 9 اور 10 کو، اس سے زیادہ شدید جواب ہوگا. ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر حملہ کریں گے تو زیادہ سخت اور خطرناک قسم کا ہم آپ کو دیں گے جواب. یہ تو ہو گیا جناب. اب میں آتا ہوں اصل تے وڈی خبر. حمزہ شہباز صاحب کے متعلق ایک آرٹیکل تھا، اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کمی کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہیں، اجلاسوں میں نہیں جاتے، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پارٹی اجلاسوں میں نظر نہیں آتے. یہاں تک کہ جو اپنا تھا ایک فیلڈ مارشل بننے کی جو تقریب تھی، بیجز لگانے کی، یا جو
اپنا فیلڈ مارشل نے اشاعیہ دیا تھا سیاسی لوگوں کو، اس میں نواز شریف صاحب کے بچے تھے یا باقی سب تھے، لیکن حمزہ شہباز صاحب نہیں تھے، جو کسی زمانے میں پارٹ 2 سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے، نمبر 2، پارٹ 2 نہیں، نمبر 2 سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے جانشین، اور نواز شریف صاحب نے بھی کئی بار کہا کہ میرے جانشین حمزہ شہباز صاحب ہیں، لیکن بہرحال فیملی کے اندر ٹسل، کئی معاملات، مریم نواز صاحبہ سی ایم بن گئی، حمزہ صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، تو کافی ساری چیزیں، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کہاں ہیں اور سیاست میں واپس آئیں گے یا اسی طرح خاموش رہیں گے. تو انہوں نے حمزہ شہباز کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی گنوائیں، اور ویسے بھی حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون میں یا شریف خاندان میں سب سے زیادہ قید کاٹی پر عمران خان صاحب کے زمانے میں. تو بہرحال یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا. لیکن جو دوسری خبر ہے وہ ہمارے پڑوسی دیش بھارت کے صوبہ بہار، ریاست بھارت کے راجیہ بہار سے، وہاں کے بڑے دلچسپ کردار ہیں لالو جی، لالو پرساد یادو، مطلب ایک بھینس پالنے والے تھے اور چٹے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، لیکن بہرحال سیاست تو تجربے کی ہوتی ہے. تو بھارت کے منجے ہوئے سیاستدانوں میں راشٹریہ جنتا دل ان کی پارٹی ہے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے تیج پرتاپ یادو کو پارٹی سے نکال دیا، پارٹی سے برخاست کر دیا انہوں نے اپنے صاحبزادے کو. وجہ کیا بنی کہ تیج پرتاپ نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون کے ساتھ اپنی تصویر لگائی اور اس میں لکھا کہ جی میرا اس خاتون کے ساتھ سمبند ہے گزشتہ 12 برس سے. ایشو یہ نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ سمبند ہے، ایشو یہ ہے کہ تیج پرتاپ کی شادی ایک اور وہاں کے مکھ منتری تھے بہار کے، ان کی صاحبزادی سے ہوئی تھی، اور پھر ان کے درمیان طلاق کا معاملہ عدالت میں چلا گیا. معاملہ ابھی تک عدالت میں چل رہا ہے. 2018 میں شادی ہوئی تھی، ایشوریا اس خاتون کا نام، تو شادی نہیں چل سکی، معاملہ عدالت میں ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی، ابھی وہ سنگل نہیں رہے ہوئے، یعنی ابھی وہ شادی شدہ تھے. تو وہاں کی جو ریتی رواج ہے یا ان کے جو دھرم میں ہے، وہ 2 شادیاں ایٹ اے ٹائم نہیں کوئی کر سکتا. ایک یہ، اور دوسرا سماج کے اندر کچھ رسم و رواج، اور پھر ایک پولیٹیکل خاندان، لالو جی کا بیٹا سپتر، اس نے کر لی شادی نہیں کی، شادی کے بغیر عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ، اور تصویر شیئر کر رہے ہیں. سونے پہ سہاگا. بہار کا الیکشن، بہار کے الیکشن کی وجہ سے مودی جی نے یہ نوٹنکی کی، یہ ڈرامہ کیا پہلگام کا، پاکستان پر حملہ کر دیا، منہ کی کھائی. تو وہ تصویر کا آنا سوشل میڈیا پر، بی جے پی نے ہلا مچا دی جناب وہاں پر کہ یہ دیکھیں یہ تو ہماری ریتی رواج کے خلاف ہے، انہوں نے تو دھرم بھرشٹ کر لیا، یہ جو اپنے خاندان کے روایت پر نہیں چل رہے، سماج کے روایت پر نہیں چل رہے، وہ کس طرح لوگوں کی جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، سیوا کس طرح کر سکتے ہیں. تو وہاں جناب ہلا مچ گیا، اور بی جے پی نے اچھا خاصا آسمان سر پہ اٹھا دیا. تو فائنلی لالو جی نے، اور لالو جی سیاسی فیصلے لینے میں کوئی دیر نہیں کرتے، یوں منٹوں میں، ایویں تو نہیں پھر وہ جو ہے وہ لالو جی اتنا اوپر آئے. تو لالو جی نے فائنلی اپنی جو ہے وہ اپنے بیٹے تیج پرتاپ کو پارٹی سے نکال دیا. لالو جی کی صاحبزادی ہیں روہنی اچاریہ، انہوں نے بھی اپنے باپ کے اس فیصلے، اپنے پتا کے فیصلے کو مان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک کیا، بالکل یہی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو لالو جی نے فیصلہ کیا اس کو اپنا راشٹریہ جنتا دل کے جو اپنا ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے جو اپنا جو تیج نے کیا ہے وہ بالکل ہماری جو جتنی بھی ریتی رواج ہے اس کے خلاف ہے. تو لہٰذا اس لیے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو روہنی نے بھی اس کی تائید و تصدیق کی کہ جی بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، صحیح نکالا گیا ہے. تو یہ ہے وہاں پر. ہمارے ہاں تو خیر عمران خان صاحب کو اگر آپ ذرا کمپیئر کریں کہ عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کے ایک پارٹی کے نیتا ہیں، ہمارے پاس لیڈر ہے، وہ کیا کیا نہیں اعتراف کرتے رہے اور کیا کیا نہیں کرتے رہے. خیر ذاتی زندگی ہے. یہاں جو ہے وہ لالو جی کی مرضی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نکال دیا. ہو سکتا ہے
کل کو بیٹا معافی شافی مانگ دے تو واپس پارٹی میں آ جائیں. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب بی جے پی نے شور مچانا شروع کر دیا تو پھر تیج پرتاپ نے وہ تصویر جو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی وہ ہٹا دی، ڈیلیٹ کر دی، اور یہ کلیم کیا کہ جی میرا جو ہے نا اکاؤنٹ جو تھا وہ ہیک ہو گیا تھا، کسی نے ہیک کر دیا تھا، میں یہ نہیں ہوں یا میں نے یہ نہیں کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.